اسی طریقے سے اور لوگ ہیں، میں اس تعداد میں اگر جاؤں تو رات بیتے گی، لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا یہ تسلسل، سنت کا تسلسل، سنت کا اور حدیث کا اور توحید کا اور قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا وہ دو شخصیتیں تھیں ہندوستان میں۔ ایک تو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، جن کا لقب پڑ گیا ایٹومیٹک، جس کو عربی میں کہتے ہیں تلقائین، شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم، جن کے شاگردوں کا ذکر بھی کیا ہے میں نے، تمام چیزوں میں حدیث، تفسیر، فقہ، یعنی فقہ میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کہ ان کو فقہ حنفی کی جزیات پر جتنا عبور تھا کسی عالم کو عبور نہیں تھا۔ یہی صورت مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اپنے دور میں، جتنا زیادہ جزیات پر ان کو عبور تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کو عبور نہیں تھا۔ تو یہ آ کر کے خدمت میں سمٹ گئی دو شخصیتوں نے، ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی پیدائش ہوئی 1220 میں اور وفات ہوئی 1320 میں، یا پیدائش ہوئی ان کی 1808 میں اور وفات ہوئی 1901 میں، اور یا شیخ حسین ابن محسن الانصاری الحدیدی الامانی جو حدیدہ صنعاء کے تھے، نواب صاحب آئے تھے، ان کا جہاز خراب ہو گیا تو وہ حدیدہ میں اترے، وہاں کی کتابیں نقل کی، شیخ حسین بن محسن الانصاری محدث کو لے گئے، ان کی پیدائش، ان کی وفات وہاں 1327 میں ہوئی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ آج تک 1320 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 1901 میں، آج تک ان کو کوئی بھلا نہیں سکا۔ انہی کے شاگردوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری چیزوں کا ترجمہ کیا۔ اور سن لیجئے ان کی وفات کو کتنے دن ہوئے آپ سمجھ گئے؟ اس وقت 1425 ہے نا، 1320 میں وفات ہوئی تو 105 سال تو انہی کو ہو گئے، اور 70 سال وہ درس دیا انہوں نے، تو 75 اور 5 80، 180 سال وہ ہو گئے۔ اور اس کے پہلے شاہ اسماعیل اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ اور ملا معین، ان لوگوں نے جو درس دیا، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہی کو ہو گئے ان کی جد و جہد میں 200 سال۔ اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل حدیث کا یا سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ 100 سال کی یا 75 سال کی پیداوار ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے۔ آدمی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی، تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ تاریخ عجیب ہے، یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درسگاہیں ہاسٹل والی قائم کی آرا میں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاء اللہ خان انشاء جو اس دور کے بڑے ادیب تھے، انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں، علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرا کافی ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علماء نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی، سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، 1930 میں وفات ہوئی۔ میاں صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے، اور وہ کتاب کافی و وافی ہے اردو میں، اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت للعالمین سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ آپ لوگ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزنوی، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، اسی طریقے سے علامہ عین الحق پھلواروی، اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ عبد المنان محدث وزیر آبادی۔ ان لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلباء کو حدیث اور قرآن کا درس دیا، اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا جو پورے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انڈونیشیا میں، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے مدینے میں جو دارالحدیث ہے
یہ آ کر کے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد دہلوی، انہوں نے یہاں دارالحدیث کھولا، آج بھی سب سے بڑا ایک ادارہ ہے. اسی طرح دارالحدیث جو اجیاد میں وہاں مکے میں ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا. بعد میں محمد بن عبد الرزاق وغیرہ نے اس کی محنت کی. یہاں سے لوگ گئے کہ 4 پریش تھے ان کے پاس، نواب صدیق حسن خان کے پاس، جو شب و روز حدیث اور تفسیر کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے. 332 کتابیں خود انہوں نے لکھی، گھروں میں بھیجتے تھے. جو آدمی بلوغ المرام زبانی یاد کر لے اس کو 30 روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتے تھے. 30 روپے اس دور کا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 1307 میں ان کی وفات ہوئی، 1892 میں. 30 روپے اس وقت کیا ہوگا؟ جو مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو صحیح بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے، اور اس کے علاوہ یکجا منافع جو مولانا عبد الوہاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا تھا. تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان میں کسی کا لقب دیا جا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے، تو حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں، ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا. ان کی کتاب الرسالہ آج بھی اصول فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، جماع العلم اور چیزیں. اسی طرح سے امام میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین میں 200 سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں اور ناصر الحدیث کے لقب کے صحیح مستحق، مبالغے کے بغیر. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالی ہمیں ادعائیت سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ میں حکمت اور موعظت کا طریقہ استعمال کرے. اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم قبول کر لیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ تعالی ہمیں حق بنا کر کے حق دکھا اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور باطل کو باطل بنا کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دی. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس مسجد میں یہاں موجود ہیں ان کو اجر عطا فرما اس مجلس کا، اور یہاں جو کچھ انہوں نے سنا ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری زبان سے، میری زبان سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہو تو اس کو معاف کر دے اور مجھے اس کی تصحیح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو لوگ اپنے وطن سے آئے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، پھوپھیاں، ممانیاں سب وہاں ہیں، ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ. یہاں کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنی روزی ٹی وی میں، ویڈیو میں، بیڑی میں، سگریٹ میں برباد نہ کریں. 2 پیسے بچا کر کے جائیں اور جہاں کہہ رہی ہیں وہاں حلال روزی کا ایک ذریعہ ان کا بن جائے. اللہ تعالیٰ ان کی حلال روزی میں برکت دے. ان کے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ان پر قرضے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صحت و عافیت عطا فرما. رب العالمین ان کو جذباتیت سے بچا، ایمانداری کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد اور توفیق سے ہمیشہ ان کو نواز، اپنی مدد و توفیق سے محروم نہ رکھ. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، تہمت تراشی سے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنے سے محفوظ رکھ. رب العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلوم، چاہے جہاں مظلوم، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو ختم کر. اللہ تعالیٰ ہم اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ اب ظلم جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے، تیرے رسول نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حد فاصل ہے. تو اتنی مظلومیت ہماری ہے لیکن ہماری بددعا اتنی ناکام ہو گئی ہے توحید چھوڑنے کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے، اخلاقیات میں درستگی نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہماری بددعا بھی قبول نہیں ہوتی. ظالم پورے طور پر پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، خود مسلمانوں کے ہاتھ سے نیست و نابود کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہے، کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تیری لاٹھی نے ابھی ظالموں کو نہیں کچلا. تو اپنی انصاف کی لاٹھی سے، اپنے انتقام کی لاٹھی سے ان کو اس طرح کچل کہ ہمیشہ عبرت حاصل کریں، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، حامان کی طرح، ابو جہل کی طرح، امیہ بن خلف کی طرح. اللہ تعالیٰ یہ ظالم فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے، نمرود سے بھی زیادہ ظالم ہے، ابو جہل سے بھی زیادہ ظالم ہیں. انہوں نے پوری دنیا اور پوری کائنات کو اپنے شر اور اپنے ظلم اور اپنی صفا کے سبب دیا ہے. ان سے پاک کرنا اسلامی دنیا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کو ذکر کیا ہے، لیکن ان سوالات کے سلسلے میں ایک اسلامی اصول میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص جس سے سوال کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان مسائل کا ان کو علم ہو جو سوال کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس کا معقول جواب دے، اور اگر علم نہیں ہے تو اس جذبے میں کہ